یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میری چھوٹی بہن ہانیہ اچانک بیمار رہنے لگی۔ شروع میں ہمیں لگا کہ شاید موسم کی تبدیلی یا عام بخار ہے، لیکن پھر اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ساری رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ہانیہ کی حالت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن گئے، اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلی کسی سے باتیں کرتی نظر آتی، کبھی کبھار ہنستی اور کبھی کسی اندیکھے وجود کو گھورتی رہتی۔ ایک رات اس نے امی کو کہا، امی وہ عورت پھر آئی تھی، سفید کپڑوں میں، میرے کمرے میں۔ وہ مجھے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ بات سن کر سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ سب نے دعائیں پڑھیں، قرآن کی آیتوں کا ورد کیا اور پانی پر دم کر کے ہانیہ کو پلایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ آخر کار ایک رشتہ دار کے مشورے پر ہم اسے ایک عامل کے پاس لے گئے۔ وہ ایک خاموش طبیعت کے انسان تھے، کم بولتے تھے، لیکن ان کی گہری آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ انہوں نے ہانیہ کو دیکھا اور کچھ پڑھا اور بولے، اس پر بہت پرانا عمل ہے، یہ عام چیز نہیں، اسے روکنے کے لیے ایک خاص تعویذ دینا ہوگا۔ عامل صاحب نے ہمیں ایک تعویذ دیا اور سختی سے ہدایت کی کہ اسے ہانیہ کے بازو پر باندھ دینا اور اسے کبھی بھی نہ کھولنا اور کبھی اسے پانی میں نہ جانے دینا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے وہ تعویذ باندھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر اگلے ہی دن سے ہانیہ کی حالت بہتر ہونے لگی، اس کا چہرہ کھلنے لگا، وہ ہنسنے لگی اور ہمیں لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مگر پھر ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا۔ امی ایک دن کپڑے دھو رہی تھیں اور ہانیہ نے اپنے ہاتھ سے ربن اتارتے ہوئے وہ تعویذ بھی دے دیا بغیر دھیان دیے۔ وہ تعویذ کپڑوں کے ساتھ دھلنے لگا، پانی میں پڑتے ہی وہ تعویذ کھل گیا۔ اسی رات ہانیہ کو تیز بخار ہو گیا، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، وہ واپس آ گئی ہے، وہ بہت غصے میں ہے، وہ مجھے لے جائے گی۔ ہم گھبرا گئے، فوراً عامل صاحب کو بلایا۔ انہوں نے آ کر معائنہ کیا اور سخت لہجے میں کہا، تعویذ کا الٹا اثر ہو گیا ہے، جس کو روکا تھا وہ اب اور طاقتور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا، رات کو دروازے خود بخود کھلنے لگے، دیواروں پر سائے نظر آنے لگے اور چھت پر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتیں۔ ہانیہ کا چہرہ بھی بدلنے لگا تھا، اس کی آنکھیں گہری، آواز بھاری اور اجنبی ہو گئی تھی، وہ اب ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی۔ عامل صاحب نے بتایا کہ اب صرف ایک راستہ بچا ہے، اس تعویذ کو جلایا جائے اور اس کی راکھ کو رات کے وقت قبرستان میں خاص جگہ پر دفن کیا جائے۔ لیکن انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اس عمل کے دوران وہ روح ضرور حملہ کرے گی۔ ہم نے ہمت کی، رات کو تعویذ کو جلا کر راکھ بنائی اور عامل صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے راکھ مٹی میں دفن کی، ہانیہ کے نمبر سے فون آیا۔ ہم نے فوراً کال اٹھائی، لیکن دوسری طرف ہانیہ کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک گونجتی ہوئی بھاری آواز آئی، تم نے اسے چھینا، اب میں تم سب کو لے جاؤں گی، اور فون بند ہو گیا۔ ہم ڈرتے ہوئے گھر واپس پہنچے۔ ہانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے بس ایک جملہ کہا، میں اس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم نے مٹی ڈالی وہ زور سے چیخی اور چلے گئی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، ہنستی ہے، بات کرتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی کبھی کبھی وہ پرانا خوف نظر آتا ہے۔ عامل صاحب نے ہمیں صرف آخر میں اتنا کہا، تعویذ معمولی چیز نہیں ہوتا اور ہر روح دبائی نہیں جا سکتی۔ اگر کبھی ایسی چیز ملے تو اس کے اصول مت توڑنا، کیونکہ بعض دفعہ دروازے کھل تو جاتے ہیں لیکن پھر بند نہیں ہوتے۔